باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، فاطمہ کہتے کلیسیا میں جنازے کی رسومات کا آغاز چند مسیحی نشانات سے ہوتا ہے۔ یہ وہی نشانات ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کلیسیا اسے خدا کے گھر میں انہی نشانات سے خوش آمدید کہتی ہے۔ انہی نشانات کے ذریعے اسے خدا کے سپرد کیا جاتا ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ انہی نشانات کے ذریعے جنازے کی رسومات کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سفید کپڑا جو کہ ان کی بیٹیاں اور ان کی بہویں ان کے جسد خاکی پر ڈالیں گی۔ میں درخواست کروں گا ان کی بہوؤں اور بیٹیوں سے کہ وہ اس جسد خاکی پر یہ سفید کپڑا ڈالیں۔ سفید کپڑا جو کہ پاکیزگی کی علامت ہے اور مسیحی ایمان کا نشان ہے۔ اسی طرح جب انسان کا بپتسمہ ہوتا ہے تو اسے سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے، اس لیے یہ شخص کہ پاک صاف ہو چکا ہے اور مسیح میں پاکیزگی کا آغاز کر رہا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ فاطمہ کیتھولک کلیسیا اسی سفید کپڑے میں اپنی بندی کو رخصت کرے گی۔ پاک صلیب جو کہ ان کے بیٹے جسد خاکی پر رکھیں گے، ہم مسیحی ایمانداروں کے نجات کا نشان ہے۔ بچے کے بپتسمہ کے وقت اس پر پاک صلیب کا نشان بناتے ہیں، یعنی مسیحی ایمانداروں کا نشان پاک صلیب ہماری پہچان ہے۔ اسی پاک صلیب کے وسیلے ہم کلیسیا میں قدم رکھتے اور نجات حاصل کرتے ہیں۔ آج اسی پاک صلیب کے نشان کے ساتھ اس کے سائے تلے اس مرحوم کو اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ خدا کا کلام جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بپتسمہ کے وقت اس کے والدین اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس سے مسیحی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور وہ پوری زندگی اس تعلیم میں گزارتا ہے۔ آج اسی خدا کے کلام کو یہاں رکھیں گے جو اس چیز کا نشان ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزاری اور آج خداوند سے جا ملی ہے۔ آئیں چند لمحات خاموشی میں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی جنازے کی پاک رسم میں شریک ہو سکے۔ میں کال مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیت و عمل سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قابل مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگیں، دعا کے لیے سب سر جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے۔ اے قابل مطلق اور عظیم باپ، ہمارا ایمان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ تیرا بیٹا وفات پا کر پھر زندہ ہوا۔ اسی ایمان پر تیری بندی کوثر سو گئی ہے۔ اپنے رحم و کرم سے عنایت فرما، کسی کے سبب سے جی اٹھنا بھی اسے نصیب ہو۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ اور قدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت حکمت کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی سے 9 آیات میں سے ہے۔ پر راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، اور کہ ان کا ہم سے چلا
जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में है। और वो आदमियों के नजदीक उन्होंने दुख उठाया, तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी। और थोड़ी सी तादीब के बाद उन्हें बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उन्हें सोने की तरह भट्टी में ताया और उन्हें सोखनी कुर्बानी की मानद कबूल किया, और कि उनके इम्तहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अब तक उन पर मुसल्लत होगा। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसकी वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरकसीतों के वास्ते है और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 14वें बाब में से, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तो माँ ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। उसी खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और वसीम
नबील और वकास, हम सब कलीसिया के रुकन और काहिन और मास्टर साहिबान भी आपके इस दुख में शरीक हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ और मुझे ये बात भी पता है कि हमारे बुजुर्गा की खुदा के घर से कितनी मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत को हम झुटला नहीं सकते, ख़ास तौर पर इस अवतार से और मसीह के बदन और खून से। मुझे पता है कि अभी तक चर्च ज़ेरे तामीर है। जब वो दिन भी थे कि यहाँ बैठना मुश्किल था, तो फिर गलियों में इबादत होती थी, तो उनका ज़मीर ये गवारा नहीं करता था कि बाहर पाकमा से अटेंड की जाए। तो क्या करती थी, कभी डिगरोड में, कभी दूसरे चर्चेस में जाकर, वो पता चलता है कि खुदा के साथ और इस उस्ताद से उसका प्यार, वहाँ जाके इबादत करके आती थी। और जब ये तामीर हुआ तो रोज़ों में मैं यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो रेगुलर जहाँ यहाँ महास में पहुँचा जाता था, तो सुबह 5:30 बजे यहाँ नमाज पे होती थी। तो इतना आसान नहीं होता, हम काहिन होने के नाते हमें भी मुश्किलात होती हैं, लेकिन एक आम शख्स रेगुलर पाक मास में पहुँचे, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। काहिन तो अकेला सामने खड़ा हुआ है, अकेला नहीं आएगा ना, तो सबकी नज़रें होंगी कि फादर नहीं आया, और आप में से, अवाम में से, मोमिन में से अगर कोई एक नहीं आता तो वो कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन मैं जानता हूँ कि रोज़ों के दौरान और इससे पहले भी वो खुदा के घर को नहीं छोड़ती थी। उनका ये प्यार, ये लगाव अगर उनकी ज़िंदगी से बयान किया जाए तो बड़ा मुश्किल है। और एक अरसे से मैंने जानता हूँ, तो उस वक्त से अपने काहिनों के साथ भी इनका प्यार, बहुत सारे काहिनों को जानते हैं, उनके साथ उनका प्यार, मिलना जुलना, ये सारा एक लाजवाब मोहब्बत थी जो वो खुदा के घर से करती थी। और शायद इसीलिए खुदा ने अपने चुपके से अपने पास बुला लिया है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई दुख तकलीफ परेशानी आई है। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि खुदा हमें किसी के हाथों में ना डाले, बल्कि हमें आसानी से उठा ले और हमें किसी से मन्नत समाजत ना करनी पड़े। और हमारी बुजुर्गा चलते फिरते बिल्कुल ठीक ठाक इस दुनिया से रहलत कर गए, और ये होना ही है। ये आज हमारी बुजुर्गा कौसर हमारे सामने हैं, जो कि दुनिया से रहलत कर गई। मेरा भी नंबर आना है, आपका भी आना है, और ये अटल हकीकत है, ऐसा ही होना है। सब ने इस जहां से चले जाना है। कोई भी इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ आया है तो उसने यहाँ ही रहना है। हर किसी ने अपने मुकर्रर वक्त को पूरा करके वापस अपने खालिक हकीकी से मिलना है। आज हमारी बुजुर्गा को अवसर, कल को हम में से भी कोई, और ऐसा होना ही होना है, इसको जुटला नहीं सकते। क्योंकि यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों से हम कलाम होता है तो हमें बता देता है कि मैं बाप के पास इसलिए जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूँ। और जब हमारे लिए जगह तैयार हो जाती है तो फिर हमने इस दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाना है, क्योंकि वो राह, हक और ज़िंदगी है। और राह, हक और ज़िंदगी को अपनाने के लिए हम इस दुनिया में भेजे जाते हैं और हमें जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और मैं जानता हूँ कि उन्होंने मसीही होने के नाते अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा किया। अपने बच्चों को मसीही ईमान के मुताबिक परवरिश, तालीम और तरबियत, अपने पोतों और पोतियों को भी
اور اسی کا نتیجہ ہمارا یہ بیٹا جو ہے الطاف پر بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی ریبل اپنی دادی کے ساتھ ماسک پر آیا تھا. تو انہوں نے یہ تعلیم اور تربیت مسیحی ایمان میں قائم رہنا صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، اپنے بیٹوں بیٹیوں پر اور ان کے بچوں میں بھی منتقل کیا ہے. اور یہ ذمہ داری ہے جو کہ نکاح کے وقت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اے حق تعالیٰ جو تو مجھے اولاد دے گا، میں اس کی مسیحی ایمان کے مطابق پرورش اور نگہداشت کروں گی. اور انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے دکھ کی گھڑی ہے، لیکن خدا کے لیے یہ خوشنودگی ہے کہ اس کی پیاری بیٹی اس تک پہنچ گئی ہے. وہ اپنا دنیاوی سفر مکمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے باپ کے پاس ہے. 3 طرح کی کلیسیاں ہیں جو کہ ہمارا ایمان بھی ہے اور کلیسی تعلیم بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک جنگجو کلیسیا، دوسری انتظاری کلیسیا اور تیسری فتح مند کلیسیا. جنگجو کلیسیا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے، جیسے ہمارے بزرگاں بھی تھی، اس دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ہمیشہ خداوند کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ان میں آپ اور میں سب جو ہے وہ جنگجو کلیسیا میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نیکی کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور شیطان ہمیں مسلسل بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جب ہم نیکی کی راہ پر چلتے ہیں اور اس میں فتح یابی حاصل کرتے ہیں تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے یسوع کو بھی آزمایا. ایسا نہیں کہ یسوع کو نہیں آزمایا گیا، اور شیطان ہمیں بھی آزماتا ہے. اور یہ روز اول سے ہی خدا نے شیطان کو یہ آزاد مرضی دی ہے کہ وہ انسان کو بہکائے. یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس بہکاوے میں آئیں یا نہ آئیں. فتح مندی اسی میں ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. دوسرا جو ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اس وقت تک وہ انتظار کرتے ہیں جب تک یسوع مسیح نے دوبارہ نہیں آنا. پہلی انتظاری کلیسیا، پہلی جنگجو کلیسیا اور دوسری انتظاری کلیسیا. آج سے جتنی بھی روحیں پہلے جا چکی ہیں وہ ساری انتظاری کلیسیا میں ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں. جیسے پولس رسول تسالونیکیوں کے خط میں بھی فرماتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ تسالونیکیوں کے خط میں اس کے پہلے باب کی اس کی 14ویں آیت میں کہ پہلے تو جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ اڑ کر قبروں سے اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور بعد میں جو ہم زندہ ہوں گے ایسے ہی اڑ کر اس بادلوں پر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. اور یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی. اور جب دوسری آمد ہوگی تو ہم سب اور ہمارے پیارے جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں وہ ایک دفعہ پھر جی اٹھیں گے، اور ان کا جی اٹھنا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. یا تو ہمیشہ کی زندگی اور یا ہمیشہ کا عذاب. اور اس کے بعد تیسری کلیسیا جو ہے وہ فتح مند کلیسیا ہے، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی خداوند کے احکام کے مطابق زندگی کو بسر کی ہے، اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دی ہے. وہ سب ہمیشہ کی زندگی کے لیے چنے جائیں گے، جس کے لیے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں یسوع اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب وہ جگہ تیار ہو جائے گی تو پھر ہم سب وہاں خدا کو روبرو دیکھیں گے. اور جو خدا تک پہنچیں گے، جنہوں نے نیک زندگی بسر کی ہوئی ہے، وہ فتح مند کلیسیا میں داخل ہوں گے.
اور جو فتح مند کلیسیا میں داخل ہوں گے یہ ہی ہماری زندگی کا ٹیلس ہے، اختتام ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح اپنی منادی کے آغاز میں یوحنا سباگی جیسے کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو۔ یسوع مسیح بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور وہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم جنگجو کلیسیا میں خداوند کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے اور شیطان پر فتح حاصل کریں گے۔ پھر ہم انتظاری کلیسیا کا حصہ ہوں گے، اور انتظاری کلیسیا کے بعد ہم خدا کے ساتھ رفاقت کریں گے، اور وہ رفاقت جو ہے وہ فتح مند کلیسیا ہوگی۔ اور ہمارا ایمان، بھروسہ، یقین ہے کہ ہمارے بزرگاں فتح مند کلیسیا کا حصہ ہوگی، اور ہم ایک روز دوبارہ انہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم سب جو ان سے پیار کرتے ہیں ہم انہیں دوبارہ دیکھ سکیں گے، اور ہم سب ان کا دیدار کر سکیں، اور سب خدا کے سامنے ہوں گے۔ یہ فتح مند کلیسیا کا بتایا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے بھی ہیں، وہ جو شیطان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، دنیاوی طور پر بے روا روی کا شکار رہتے ہیں اور ہمیشہ خداوند کے احکام کے مطابق چلتے ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا، وہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے۔ اور وہ جو بھی جتنے بھی جو خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ خدا کے پاس ہوں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری بزرگاں وہ خدا کے پاس ہوگی۔ اسی لیے کلام جو ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ میں تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کرتا ہوں۔ اس لیے تسلی کے کلام کی جب بات کی جائے تو پھر ہمیں یہ تسلی ملتی ہے کہ جتنی بھی روحیں راستگار ہیں وہ خداوند کے ہاتھ میں ہیں۔ حکمت کی کتاب میں کیا مرسوم ہے، پر راستگاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا۔ اور ہماری بزرگاں کی روح بھی راستگار ہے اور وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مقدسین کی نگہبانی کرے گا، وہ ہماری بزرگاں کی بھی نگہبانی کرے گا۔ یہ کلام ہمیں تسلی مہیا کرتا ہے، اور اسی تسلی کے وسیلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں۔ آئیں جب ہم دور و نزدیک سے اپنے اس خاندان کے اس دکھ میں شریک ہیں تو ساتھ ہی انہیں تسلی بھی مہیا کریں، اور جو اس کلام سے ہمیں ملتی ہے کہ خدا ایک روز ہمیں دوبارہ ہماری بزرگاں سے ملائے گا۔ یہی تسلی اور امید ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور اسی ایمان میں ہم زندگی بسر کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے ہیں اپنی بزرگاں کوثر کی روح کے لیے کہ پیارا خداوند اپنی بندی پہ اپنے کرم کی نگاہ کرے، اس کی روح کو اپنے ضرور قبول فرمائے، اس سے اپنے برکت دو، اپنے مقدسوں کے گروہ میں جگہ عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند سے دعا کرتے ہیں، پیارا خداوند رحم کا بانی ہے، رحم کرنے والا خدا ہے۔ پیارا خداوند اپنی بندی کی تمام سربشری گناہ غلطی خطاؤں کو بھی بخشے اور اس سے باپ ابراہیم کی گود عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند سے دعا کرتے ہیں غم زدہ خاندان کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ پیارا خداوند ان تمام کے زخموں کو اپنے الہی مرہم سے بھرے اور انہیں گہرا صبر اور تسلی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند سے دعا کرتے ہیں آج کے کلام اور پیغام کے لیے
پیارا خداوند آج کے کلام اور پیغام کے وسیلہ ہمارے ایمان کو بڑھائے، تاکہ ہم اپنے بزرگاں کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے دعا کو رہ سکیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ پیارا خداوند تدفین کے تمام تر رسومات اور انتظامات میں ہماری مدد کرے، تاکہ ہر ایک کام بڑے ایمان سے پایا تکمیل کو پہنچے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں کہ مہربان خداوند ہماری بزرگاں کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے اور ہمارے اس خاندان کو تسلی و تشفی عطا کرے۔ عزیزو مل کر دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند ہماری دعاؤں کو سن اور قبول کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جادو آپ کی ہاتھ روشنی اب خاموش پڑی ہے، ہر دانہ تیری دعا مانگتا ہے۔ دادو نانو اگر آپ گئی ہو تو گھر سے برکت کا سایہ اٹھ جائے گا۔ اب دیواروں سے تیرا لہجہ آتا ہے۔ سفید چادر میں لپٹی ہوئی آپ کی ہر بات لوری تھی، آپ کے ہاتھ کا نوالا آج بھی ذائقہ مانگتا ہے۔ گاؤں کی کہانیاں آج ہم کس سے سنیں گے؟ آپ کی دعاؤں کی جگہ آج ہمارے آنسو گرے ہیں۔ اگر ڈر گیا ہے تو پرائم میں پانی آ جائے تاکہ ہم پھر جنازے کی رسومات کی ادائیگی کریں گے صاحب۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند خدا، اپنے نور کے بدن کی اسراری غذا میں دائمی وطن کے سفر کا توشہ تو دیتا ہے، اپنے کرم سے بخش دے کہ ہماری بزرگاں کوثر اسی کے ذریعے دائمی دسترخوان پر بیٹھنے پائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ جنازے کی رسم کریں گے۔ اب ہم خداوند یسوع مسیح پر پورا ایمان رکھتے ہوئے اپنی بزرگاں کوثر کو کا جنازہ نہایت ادب کے ساتھ لے جا رہی ہیں تاکہ اسے سپرد خاک کریں۔ چاہیے کہ ہم پورے بھروسے کے ساتھ تمام زندہوں کے خدا سے التجا کریں کہ وہ اس کے فانی بدن کو مقدسوں کے غیر فانی جلال کے لیے پھر اٹھائے، وہ رحمت کے ساتھ اس کی عدالت کرے، وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ مسیح خداوند ہمارا نیک چپان اسے ازلی باپ کے پاس لے جائے تاکہ وہ سب برگزیدوں کے ساتھ دائمی بادشاہ کے حضور میں اپنی سعادت کی وارث بنے۔ آپ کا جواب ہوگا، اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو۔ اے خدا کے سب مقدسو، اس کی مدد کو آؤ، اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو۔ مسیح نے تجھے بلایا ہے، وہی تجھے لے جائے، فرشتے تجھے ابراہیم کی گود میں پہنچا دیں۔ اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو۔ اے خداوند ہمیشہ کا آرام ہماری بزرگوں کو سر کو بخش اور دائمی نور اس پر چمکا، اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو۔ اے نہایت مہربان باپ، اب ہم اپنی بزرگاں کو سر کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہم ان سب مہربانیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے اس کی زندگی میں سے دکھائی تھی، اس سے ہم پر تیری پدرانہ شفقت ثابت ہوتی ہے۔
ان قصوں کے ساتھ ہماری رفاقت ہمیں محسوس ہوتی ہے. اب تو ہماری التجا قبول فرما، اپنی بندی کوثر کے لیے فردوس کے دروازے کھول دے. بخش دے کہ ہم بھی ایمان اور امید کے الفاظ سے ایک دوسرے کو دلاسا دیں اور آخر کار سب مسیح میں ایک دوسرے سے آ ملیں اور ہمیشہ تیرے ساتھ اور اپنی بزرگہ کوثر کے ساتھ رہنے پائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. سلام اے مریم اور فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. فرشتے تجھے فردوس میں لے جائیں اور تیرے پہنچتے ہی شہر تیرے استقبال کو آئے، اور تجھے شہر مقدس نے اپنے یروشلم میں لے جائے. فرشتوں کا گروہ تیرے استقبال کو آئے اور تم مسکین لازر کے ساتھ اپنی آرام پائے. جلال باپ اور بیچ القدس کا ہو. تمام اور ایمانداروں کے روحیں اور ہمارے بزرگہ کوثر کے روح خداوند کی رحمت سے آرام میں رہے. آمین. باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے. برائے مہربانی جگہ ہے، تھوڑا سا ترتیب سے بیٹھیں گے تو جگہ بہت ہے، بے ترتیب بیٹھیں گے تو پھر جگہ جو ہے مشکل ہوگا بیٹھنا. عزیز و دعا کریں کہ ہماری قربانی خدا کا مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو. اے خداوند خدا، ہم عاجزی کے ساتھ یہ نذرانے تیری بندی کوثر کی نجات کے لیے تیرے پاس لائے ہیں. ہم تیری رحمت طلب کرتے ہیں.
عطا کر کہ یہ تیرے بیٹے کو مہربان نجات دہندہ تسلیم کرتے ہوئے اسی میں اپنا رحیم منصف پائے جو تیرے ساتھ ازل سے ابد تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت لیکن خاص کر آج کے دن تیری ستائش کریں جب مسیح ہمارا فسا قربان ہوا۔ وہ یہ حقیقی وعدہ ہے جس نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، اس نے اپنی موت سے ہماری موت کو تباہ کر دیا اور اپنے جی اٹھنے سے ہمارے لیے زندگی بحال کر دی۔ اس لیے ہم پاشکا کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 تمام لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر روشن مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر روشن۔ اے مہربان باپ، دعا کی قدوس ہے تو پاک ہے، پاک چیز تجھی سے آتی ہے، ہماری دعا قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نصران پاک اور متبرک ہو اور ہمارے مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مائع کا پیالہ بھی دیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا وید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپلیو، ہمارے بشپ پینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنی بندی کوثر پر نظر کر جسے تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھی اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، یہ تمام علوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں کھول فرما، مجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کو باری مریم، اس کا نہایت پاک شوہر مقدس یوسف، مبارک رسولوں سے مقصد کا جس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا مطلب خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگیں گے جس طرح خداوند نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی زمین پر۔ ہمارے روز اور جس سے اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں دمشق میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، میں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں،
मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज में एक दूसरे की सलामत करें। ऐ खुदा के बंदे, जिस जमात के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। जहान के नाम को उठा ले जाता है, हम सबको सलामती इनायत कर। अज़ीज़ो, ये है खुदा का बंदा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मालिक हम के बंदे की सियाफत में बुलाए गए। कि तू मेरे बस बजाय दे मेरी शिफा कर। Amen.